السلام علیکم ناظرین، وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیوز سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں جن موضوعات پر ہم بات کریں گے اس میں پاکستان کی کراٹے ٹیم کی حال ہی میں ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں شرکت کے حوالے سے بات کی جائے گی، جو کہ منعقد ہوئی بھارت میں، اور اس میں پاکستان نے مشکل حالات کے باوجود اور رکاوٹیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کھڑی کیے جانے کے باوجود گولڈ میڈل بھی جیتے۔ پاکستان نے 3 گولڈ جیتے، 8 سلور اور 8 ہی برونز میڈل پاکستان کے کھلاڑی جیتنے میں کامیاب رہے۔ بھارت میں منعقدہ اس ایونٹ میں پاکستانی کھلاڑیوں کو کن مسائل کا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس پروگرام میں ہم آج اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور مستقبل کیا ہو سکتا ہے ایسے مقابلوں کا بھارت میں، اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر پر کیا ٹرینڈز رہے ہیں، پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے، دنیا کرکٹ کے حوالے سے، ٹینس میں کیا کچھ چلتا رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور اگر ہم مجموعی طور پر پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ہاکی میں خاصی سرگرمیاں نظر آتی ہیں۔ پاکستان کے انڈر 18 ٹیم کو سیمی فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی ویمنز ہاکی ٹیم 3 سال سے زائد عرصے کے طویل وقفے کے بعد ایک بیرون ملک دورے پر ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ان دنوں متحدہ عرب امارات میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کرکٹ سیریز کھیلنے میں مصروف ہے۔ تو پروگرام کا آغاز کریں گے ہم ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں، اور پاکستان کی ایک پہچان کراٹے کے نام، کراٹے کے ساتھ جب نام جڑتا ہے تو پاکستان کی پہچان ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ لیکن اس ایونٹ میں جب ہم گولڈ میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ سعدی عباس نے گولڈ میڈل حاصل کیوں نہیں کیا۔ تو ویلکم کرتا ہوں میں سعدی عباس صاحب کو۔ السلام علیکم سعدی۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ ہیں بینش اکبر، آپ نے بھی اس ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کی اور میڈل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں۔ السلام علیکم بینش، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سعدی یہ کیا ماجرا کیا ہے جی؟ جب ہم گولڈ میڈلز کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سعدی عباس گولڈ میڈل حاصل کرنے میں، اور وہ بھی ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ سے زیادہ یہ شوق مجھے بھی تھا، کیونکہ میں اونلی ساؤتھ ایشین ہوں جس نے ایشیا میں ٹائٹل جیتا، اور یہ ہسٹری رکھی ہے ایشیا کی۔ لیکن اس کمپٹیشن میں جس طرح سے سلوک کیا گیا اور جس طرح سے آرگنائز ہوا تھا، اور جس سرکمسٹانسز میں ہم وہاں تھے، تو جو لڑکوں کی پرفارمنس تھی، جو لڑکوں نے کیا، اٹس انبلیویبل۔ اچھا، لیکن اگر ہر چیز نیوٹرل وے میں اور اچھی طریقے سے ہوتا تو ہمارے لیے یہ اتنا بڑا کوئی ٹاسک نہیں تھا، کیونکہ ہمارا ایم جو ہے ایشیا اور ورلڈ لیول کا ہے۔ لیکن ایز پر یہ انڈیا میں تھا، اور انڈیا نے جس طرح ہمارے سے سلوک کیا، تو اس کی وجہ سے تو میں اس پہ بھی بہت شکر کرتا ہوں کہ کیا کیا ہوا۔ اچھا، آپ کے خیال میں اس میں جو آپ کی پرفارمنس جو ہونی چاہیے تھی میڈلز کے اعتبار سے وہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ وہاں پر انتظامات ہیں، یا پھر کوئی باقاعدہ طور پر آپ کو آگے بڑھنے سے روکا گیا؟ رزلٹ کے لیے میری فائنل فائٹ انڈیا کے ساتھ تھی۔ انڈیا نے آج تک مجھے نیوٹرل وینیو میں انٹرنیشنلی کسی بھی ٹورنامنٹ میں جیتنے کی تو دور کی بات ہے، کبھی مجھ سے ایک پوائنٹ بھی نہیں لیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا سب سے بڑا ایم یہی تھا کہ ہم سعدی عباس کو کیسے شکست دیں، کیونکہ سعدی عباس ہی جو ہے پورے ساتھ ایشیا کو لیڈ کرتا ہے، پوری دنیا میں جا کے کھیلتا ہوں، پروفیشنلی کھیلتا ہوں۔ تو ان کا یہی ٹارگٹ تھا کہ یار سعدی ہمارے ملک میں آ رہا ہے، ہم اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ کیونکہ جیتنے کے بعد ان کے کوچ نے آ کے مجھے خود کہا کہ ہمارا تو پلان صرف تمہارا تھا، وی وانٹڈ ٹو میک یو لوز بائی ہوک اور کروک، سو ہم نے وہ کر دیا۔ لیکن اس کی سٹارٹنگ جو ہمارے سٹارٹ سب سے پہلے یہ تھا کہ 41 لوگوں نے وہاں پہ جانا تھا پاکستان سے، جن میں پلیئرز اور آفیشلز وغیرہ تھے۔ انڈین نے ہمیں صرف 18 لوگوں کو ویزا دیا۔ اب ایٹ دا اینڈ یہ ڈیسائیڈ کرنا رات کو تھا کہ بھئی اگر جانا ہے تو صبح نکلنا ہے۔ تو سم ہاؤ ہم نے ڈیسیجن لیا کہ بھئی جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے، تو وہاں پہنچنے کے بعد تو سچویشن اور خراب ہو گئی۔ ہم وہاں پہ ہوٹلز میں بالکل محصور ہو کے رہ گئے تھے، نہ ہم پاکستان ٹرک سوٹ پہنتے تھے، نہ ہم کسی کو یہ بتاتے تھے کہ ہم پاکستان سے آئیں۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ مشکلات تھیں، کھانا کھانے نہیں جانا، کمپٹیشن ایریا تک جانا ہر کھلاڑی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلر میں جائے، اپنے ٹریک سوٹ میں وہاں پہ جائے، وہاں پہ پراؤڈ سے اس میں گھومے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو پورا کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہنچنا اور چیزوں کا ایک دم خراب ہونا، اور 3 دن کی کمپٹیشن کو 2 دن میں کاپ اپ کر دینا، پہلے دن یہ رجسٹریشن کے بعد اگلے دن صبح ہوا نا کہ ہم نے آج ساری کمپٹیشن ختم کر دینی ہے۔ پھر ہم نے کہا، تو اس چیزوں کے ساتھ ہم نے اسے گوئنگ کا، ہم نے کہا نو پرابلم، فائٹس میں دیکھ لیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں ٹائمز کا نہیں بتانا کہ اس ٹائم آپ کی کمپٹیشن شروع ہوگا۔ انہوں نے ہر طریقے سے ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ جب کمپٹیشن بگنز ہوا، اور بالخصوص میں اپنی فائٹ، لڑکوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی۔ آؤٹ آف 4 فائٹرز لڑکے گئے تھے، جس میں سے 2 گولڈ 2 سلور آئے۔ گرلز میں 5 لڑکیاں گئی تھی، جو ہمارا امید تھا کہ 2 گولڈ میڈل لینا، اس میں سے 1 گولڈ اور 2 سلور آئے۔ الحمدللہ پرفارمنس اچھی تھی۔ فائٹ کے دوران کیا ہوا کہ جب میری فائٹ تھی تو انہوں نے
میں پہلی فائٹ جیتا, دوسری فائٹ میں میری انڈیا کے ساتھ تھی. تو انٹرنیشنلی کراٹے کا یا پوری دنیا میں کسی بھی گیمز کا رولز ہوتا ہے کہ جب آپ کے دو اپوننٹ لڑتے ہیں تو ریفری یا ججز نیوٹرل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میری فائٹ میں ایک سینٹرل ریفری انڈین تھا, چیف تاتامی انڈین تھا, 2 ججز انڈین تھے اور ایک انہوں نے نیپالی کو بٹھایا تھا. تو اسٹارٹنگ سے مجھے ریئلائز تھا کہ مجھے تو جیتنے نہیں دینا, لیکن میں نے اپنی پرفارمنس دینی ہے, اپنا گیم کرنا ہے. جب وہ ختم ہونے کا, جب ایٹ دا اینڈ رزلٹ جب آتا ہے, کہ میں نے ریسنٹلی فیس بک میں بھی اپنی پکچر یہ ویڈیو اپلوڈ ڈالی ہے کی ہے اور لوگوں کا بڑا کمنٹ آیا ہے, انڈیا نے خود اپنے ساتھ یہ غلط کیا ہے کہ اپنے ملک میں مجھے ہرا کے اس نے مجھے نیچے کرنے کی کوشش نہیں کی. گیم میں ہار جیت کا تو ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتی, کوئی بھی جیت سکتا ہے, لیکن اس طرح رویہ کر کے انڈیا نے اپنے آنے والے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو بہت بدنام. اچھا, آپ کے خیال میں جو ریفریز تھے ان کا بھی رویہ تعصب پسند تھا, انہوں نے قوانین سے ہٹ کے بہت زیادہ. سب سے پہلے قوانین یہ کہتی ہے کہ نیوٹرل ریفری ہوں گے, وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی قوانین کہتی ہے کہ کراٹے کے جو کرائٹیریا, اس کرائٹیریا کے مطابق پوائنٹ لیں گے. لڑکا رنگ سے باہر بھی چلا جاتا تھا, اسے کوئی فاؤل نہیں دیا جاتا تھا. وہ مجھ سے ڈر کے بھاگ کے کھیل رہا تھا. تو اگر کوئی بھی نیوٹرل, اگر کراٹے کے علاوہ بھی کوئی وہ ویڈیو دیکھے گا تو وہ ہنسے گا کہ یار یہ انڈین کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جب وہاں پہ جب رولز یہ ہوتا ہے کہ 2 ججز آپ کو پوائنٹ دے دے تو پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو ججز آٹومیٹکلی انڈین تھے اور ایک نیپالی بڑا تھا, انہوں نے میرے اگینسٹ پوائنٹ دینا ہی دینا تھا. ٹھیک ہے. اس نے کوئی چیز اگر ٹچ بھی نہ کی ہوتی تھی تو جھنڈے اس کی طرف ہوتے تھے, تو صرف لوگ ہنس ہی رہتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, یعنی کہ آپ نے خوب انجوائے کیا اس ساری صورتحال کو. بالکل, میں نے اس کو نیگیٹو بالکل نہیں لیا, میں نے اسے پازیٹیو لیا کہ آنے والے وقتوں میں اور محنت کروں گا, کیونکہ میں بھی ورلڈ چیمپئن شپ کی پریپریشن کے لیے ترکی جا رہا ہوں اور اگلے مہینے 25 تاریخ کو میری ورلڈ چیمپئن شپ ہے. تو میں نے ان کو صرف یہی جواب دیا تھا کہ مجھے ہرانے سے آپ نے مجھے نہیں ہرایا, آپ نے پورے ساؤتھ ایشیا کا لیول نیچے گرا دیا. آنے والے وقتوں میں آپ کو کوئی کمپٹیشن بھی نہیں دے گا. چھوٹی چھوٹی میڈل سرمنی, فلیگ سرمنی, جو پروٹوکول ہوتا ہے کمپٹیشن کا وہ بالکل نہ رکھنا. فائنل فائٹ ہو رہی ہے, آپ وہاں میڈلز پہ نہ آ رہے ہو, ان کو خود کو نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. مطلب آپ کے خیال میں بد انتظامی جو ہے وہ عروج پر نظر آئی ہے اور کسی بھی طریقے سے bottom to top. Exactly. ٹھیک ہے. اچھا, آپ بھی سمجھتی ہیں بینش کہ یہ سب چیزیں جس طرح سے سعدی بتا رہے ہیں, آپ اور آپ کی ساتھی کھلاڑیوں کو بھی انہی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا, اور اگر یہ کچھ تھوڑا سا فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا تو آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے؟ بہت ہی ہم پرابلمس فیس کرنی پڑی تھی. جیسے ہم بارڈر سے سٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا. تو وہاں پہ ایک تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ہمیں ویزا بہت کم دیا تھا. فرسٹ ٹائم جب ساؤتھ ایشین میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, پوری ٹیم گئی تھی ہم لوگ, تو تب اتنا حالات خراب نہیں تھے. تو ہم لوگ فرسٹ ٹائم جب گئے تھے تو فرسٹ پوزیشن لے کے آئے تھے. اس ٹائم انہوں نے بہت کم ہم لوگوں کو ویزا دیا, تو اس وجہ سے ماحول بھی بہت خراب تھا, وہ پریشر بھی بہت تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو گئے ہوئے تھے بہت اچھا پرفارم کر کے آئے. اس کے باوجود ہم لوگ جو جتنے پلیئرز بھی گئے ہوئے تھے سب کے 2-2 3-3 میڈلز لے کے ہی ہم لوگ آئے. اچھا, جب یہ گو کہ اس میں پاکستان نے مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 19 میڈلز اس میں لیے ہیں, 8 سلور ہیں, 8 برونز ہیں اور 3 گولڈ میڈلز ہیں. تو جب آپ فائٹ کے علاوہ کچھ زیادہ وقت وہاں پہ گزرا نہیں ہے, تو آپ کے جو اب تیاری کرنی ہوتی ہے فائٹ کی, ذہنی طور پر آپ نے اپنے مخالف کھلاڑی کو سوچنا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ پلان کرنا ہوتا ہے. آپ فارغ وقت میں ماحول کو ڈسکس کرتے تھے یا اپنی فائٹ کو ڈسکس کرتے تھے؟ کیونکہ فارغ وقت تو انہوں نے ہمیں دیا ہی نہیں. آرگنائز تھا پروگرام, ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ابھی ہماری فائٹ سٹارٹ ہو جائے گی. تو بہت ہی جلدی انہوں نے ایونٹ کو ختم کرنے کے کیا. تو اس وجہ سے, لیکن ہم لوگ مینٹلی طور پہ بہت اچھے, مطلب پاکستان ٹیم ہی ہے کہ بہت مینٹلی طور پہ بہت اچھے سے اسٹرانگ ہے. تو بے شک ماحول جیسا بھی تھا تو سب نے بہت اچھا پرفارم کیا. تو اس بات کا دکھ ہے, اگر وہ ہم پوری ٹیم کو ویزا دیتے تو انڈیا کو ایک بھی میڈل نہ جاتا. چلے جب جس کے ساتھ بھی انہوں نے وہی مانی کی زیادتی کی, نہیں میڈل دیا, لیکن ایک بھی میڈل ان کو نہ جاتا. اچھا, اگر پوری ٹیم کو ویزا میڈلز نہ ملتے. بنا سکتے تو یہ ہماری بیوقوفی ہوگی کہ وہاں جا کے ہم کھیلیں, کیونکہ انڈینس کافی لڑکوں کو میں نے خود نے ٹرین کیا, ان کو میرے پاس آ کے میرے ساتھ کلاسز کرتے ہیں میرے دبئی میں میرے پاس. تو ان کا بھی یہی سوچ تھا کہ سعدی بھیا کہ آپ کو کس طرح انہوں نے یہ کر دیا, لائک انہوں نے خود بےعزتی کی. اچھا, آپ نے جو اس چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ, پاکستانی دستے کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا ہے اور جو ناانصافیاں کی ہیں, اس ناانصافی کے اوپر آپ نے کہا ہے, اور جو بد انتظامی اس ایونٹ میں ہوئی ہے,
کہ اگر اسی طرح کے ایونٹس ہیں اور یہی سلسلہ ہے تو پھر بھارت جا کر کھیلنے کا کبھی بھی نہیں جائیں گے. کبھی میں تو یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ میں نے تو کر لیا ہے, لیکن میرے ساتھ ٹیم بھی ساری یہی کہتی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے, کیونکہ اسٹارٹنگ سے اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ یار آپ ویزا دے رہے ہو, آپ ہم پہ احسان تو نہیں کر رہے, آپ کمپٹیشن ہی مت کراؤ. کیونکہ پاکستان بھی ریڈی تھا کہ ہم کراتے ہیں, آپ ہمارے پاس آ کے کھیلو, لیکن وہ انہوں نے لینا اور وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو زبردستی کا چیمپئن بنانا, تو وہ تو ایک دم بیکار. اچھا ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اس ایسی صورتحال میں اور اس طرح کے معاملات جب چل رہے ہیں اور بھارت نہ تو قوانین کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے, نہ مہمانوں کی عزت کرتا ہے, اور نہ جو کھیل کے قوانین ہیں ان کی پاسداری کرتا ہے, تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے جانے کا. کیا فائدہ, آپ پھر سے اپنے یہیں پہ ملک رہیں یا کسی اور نیوٹرل وینیو میں موسٹ ویلکم, آپ آئیں کبھی بھی کھیلیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ ہوتا ہے. اچھا, نیوٹرل وینیو پہ آپ کا کیا خیال ہے اگر بھارت کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کوئی پاکستانی کبھی بھی ان سے نہیں آ رہے گا نیوٹرل وینیو پہ, یہ میرا اپنا پرسنل وہ ایکسپیرینس کہتا ہے کہ کبھی کوئی انشاءاللہ نہیں آ رہے گا. ہم ان کے ساتھ ایشین چیمپئن شپ میں ٹیم فائٹ میں آئے, ہم نے ان کو وہاں جیتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے لڑکے اچھا انڈیا ہے ہمارے لائک ویری نارمل, چلو یہ راؤنڈ تو ہم نکال لیں گے, ہم اسے نیوٹرل وینیو میں اس طرح لیتے ہیں کہ یار چلو انڈیا پہلا راؤنڈ تو ہمارا نکلے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس اسٹینڈرڈ سے آپ اچھا, آپ کے خیال میں پاکستان اور بھارت کے کراٹے میں بہت فرق ہے؟ بہت فرق ہے انشاءاللہ, اور لڑکے کام کر رہے ہیں. اگر ہمیں تھوڑا سا حکومت کی طرف سے سپورٹ ملے, کراٹے ہماری اولمپک گیمز ہے اور آنے والے وقتوں میں ہمارے بھی لائک ایشین جونیئر کیڈٹ چیمپئن شپ ہو رہی ہے, آپ اس میں سے تھوڑا سا, کیونکہ فیڈریشن ایک لمیٹڈ لیول پہ کام کرتی ہے, اگر فیڈریشن کو پیسے ملیں گے تو فیڈریشن کام کریں گی, فیڈریشن کو پیسے ہی نہیں ملے گی, فیڈریشن کہاں سے لڑکوں کو باہر بھیجے گی. تو وہی گورنمنٹ سے میری یہ التجا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا کراٹے کو سپورٹ کریں, یہ انڈیویجول گیم ہے اور آپ کو ایزیلی آپ کے آنے والی اولمپک 2020 میں میڈل لے کے دے سکتا ہے. ایشین گیمز آ رہی ہیں اس میں لے کے دے سکتا ہے, اسلامک گیمز آ رہی ہیں, تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو اداروں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا. ٹھیک ہے, اچھا بینش, آپ بھی انہی خیالات کی قائل ہیں کہ بھارت میں جا کر نہیں کھیلنا چاہیے؟ بالکل, ایک تو پہلی بات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ویزا ملے گا, اینڈ ٹائم تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ویزا ملے گا نہیں ملے گا, اور جب ملا تو اتنے کم لوگوں کو, اور اوپر سے ایسے حالات اور اس طرح گئے ہم لوگ, تو اس سے بہتر ہے انسان جائے نا, پھر ایسے حالات میں کھیلے ہی نا. ٹیم کمبائن ہو کے جب ٹریننگ کرتی ہے تو ایک روح ایک جان کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہے, تو ایٹ دا اینڈ بھائی کل ہم نے جانا ہے, ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ویزا آیا ہی نہیں آیا, ویزا ہے ابھی 18 بندوں کا آیا, باقی جنہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی ہوئی ہو, آپ کے دوست, آپ کے پارٹنر, مطلب ایک جو ٹیم کمبینیشن ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور بہت برا لگتا ہے جب آپ کمپٹیشن کھیلنے جاتے ہو اور آپ کے آدھے دوست ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. پاکستان کی ٹیم وہاں جا کے بہت کم لگ رہی تھی, وہاں پہ سری لنکن, انڈینز مطلب اور بھی نیپالی بہت زیادہ تھے, ان کے جونیئر کیڈٹس, اور سب سے کم ویزا ان لوگوں نے پاکستان کو دیا تھا. تو وہاں جا کے بھی یہ چیز بہت فیل ہو رہی تھی کہ اگر وہ پوری ٹیم کو دیتے تو ہم لوگ بھی زیادہ, ہمارا گروپ ہوتا اور اچھا ہوتا. اچھا ساتھی, یہ آپ کا انفرادی طور پہ فیصلہ ہے کہ آپ کو بھارت نہیں جانا ہے آئندہ؟ بالکل, میں نے بالکل کھیلنے نہیں جانا ہے. اگر انہوں نے مجھے سیمینارز کے لیے کسی چیز کے لیے بلایا تو میں جا کے, کمپٹیشن میں نہیں جائیں گے؟ کمپٹیشن نہیں کھیلوں گا میں. تو پاکستان کراٹے فیڈریشن کو آپ نے یہ یقیناً بتا دیا ہوگا. بالکل, میں نے کہا سر مجھے پلیز آج کے بعد انڈیا میں تو کوئی کمپٹیشن ہو تو مجھے مت لے جائیے گا, کیونکہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ کبھی چینج نہیں ہونا. رویہ چینج نہیں ہونا. ویورز, ہماری گفتگو جاری ہے. کون سے ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ بڑا اچھا مقابلہ پاکستان کا ہو سکتا ہے؟ ساؤتھ ایشیا ریجن میں پاکستان کو ٹف ٹائم دیتا تھا افغانستان پہلے, کیونکہ افغانستان کی ساری جو ٹیم تھی وہ ایران میں رہتی تھی. اور ہم نے سیکھا ہی کراٹے, جو ہمارے کوچ تھے بیسک کوچ ایرانی تھے, کہ جب پاکستان کی کراٹے فیڈریشن بنی اور پہلی بار انٹرنیشنل پارٹیسپیٹ کیا تو ایرانی کوچ پاکستان نے بلایا تھا کہ ہمیں کراٹے کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے ہمیں کراٹے کی, پاکستانی کراٹے کو کافی اوپر لایا. تو ایرانی اور ہماری ٹیکنیک میچ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں صرف ٹف ٹائم وہ دیتے تھے. اور ماشاءاللہ سے پاکستان نے 2 ساؤتھ ایشین گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا, دونوں بار چیمپئن بنی. ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کیا, چیمپئن بنی, کیونکہ ریفری نیوٹرل تھے. انہوں نے باہر سے ایشین کراٹے فیڈریشن سے ریفری بلائے ہوئے تھے اور وہ نیوٹرل میچز کراتے تھے, اور پاکستان نے اپنی پرفارمنس اچھی کری. اب اگر آپ ریلیاز پوچھتے ہیں, اچھا ساتھ ایک بات ہے, اگر بھارت میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور یہ چیز اس کا آپ کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہر مقابلے میں نیوٹرل ریفری ہوں گے, کوئی بھی اس میں جو پسند ناپسند نہیں ہوگی, تو پھر بھی آپ کا یہ فیصلہ, وہ ایشو جب پھر اگین اس پہ آیا تھا, جس طرح بنش نے بتایا کہ ہمارے ویزوں پہ, تو ہم نے یہی گیدر, ہمارا یہی مشورہ تھا کہ اگر سٹارٹنگ سے ہمیں یہ بتایا کہ آپ سب کو ویزے ملیں گے, آپ سب جا رہے ہیں, تو ہم ایک پراپر پلان کے ساتھ پھر جا کے, مطلب اگر سارے پروٹوکولز جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں تو اتنا کوئی گیمز ہے, گیم کہیں بھی کھیلی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اگر اسی طرح ہو تو ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ کے 25 لوگوں کے ویزا اپلائی کیے ہیں, 15 کو دے دیا, 10 کو چھوڑ دیا, اور جو آپ کے بیسٹ پلیئر ہیں ٹیم کے ان کو سائڈ پہ کر دیا, تو پھر وہیں سے نظر آ جاتی ہے ابتدا میں. ہمیں جوائن کیا جی ٹیلی فون لائن پر محمد جہانگیر صاحب, آپ صدر ہیں پاکستان کراٹے فیڈریشن کے. جہانگیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جہانگیر صاحب، کھلاڑی پاکستان کراٹے فیڈریشن سے تو خاصے خوش ہیں، لیکن بھارت میں جو رویہ اختیار کیا گیا پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ اور جس طرح کا برتاؤ کیا گیا اس سے کچھ ناخوش ہیں، اور سعدی نے چند روز پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ بھارت میں آئندہ مقابلوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ فیڈریشن کے لیول پر یہ معاملہ طے پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے ہیں، اور اگر کھلاڑیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بھارت نہیں جانا چاہیں گے تو پھر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ جو ہم پہلے گئے ہیں انڈیا، یہ بڑے مشکل حالات میں گئے تھے ہم لوگ، ٹھیک ہے، کہ ہمارا آپ کو جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ویزے آدھی ٹیم کے ویزے بھی نہیں لگے، اور ایک رات پہلے انہوں نے ویزا ہمیں دیا، تو بڑا مشکل تھا یہ ڈیسیجن کرنا کہ ہم جائیں یا نہ جائیں۔ لیکن پھر ہم نے فیڈریشن نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ہمیں ویزا نہیں ملا تھا سیکنڈ ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ، ٹھیک ہے، تو ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی ملکوں کے حالات ایسے ہیں، ویزا نہیں ملا تو ہم کیا کریں۔ پھر ہم نے یہی کہا کہ ہم ادھر جائیں، ادھر جا کے اپنا ریکارڈ جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کروائیں گے، اور اس کے بعد ہماری ادھر ساؤتھ ایشین کراٹے فیڈریشن کی میٹنگ بھی تھی، الیکشن بھی تھے، ٹھیک ہے، مین مقصد ہمارا یہی تھا۔ وہ ہمارے الیکشن ہوئے، اس کے بعد ہماری یہ ساؤتھ ایشین کراٹے کی جو فیڈریشن ہے اس میں یہ ڈیسائیڈ ہم نے کیا کہ جو نیکسٹ اگلے سال ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ ہوگی وہ سری لنکا میں ہوگی، اس کے بعد 2018 میں جو ہوگی وہ پاکستان میں ہوگی، 2019 میں جو ہوگی وہ نیپال میں ہوگی۔ ہم نے یہ 4 سال کے لیے ملک کی باہر کر دیے کہ یہ کم از کم انڈیا والا جو ویزے والا مسئلہ ہے اور یہ جو پرابلم ہے یہ ختم ہو جائے۔ اب اس کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ حالات کیا بنتے ہیں، اس میں کس طرح ہوتا ہے، دونوں ملکوں کے حالات کیا رہتے ہیں، ویزے کی کیا پرابلم ہوتی ہے۔ ابھی اگلے 4 سال کے لیے تو انڈیا میں ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ نہیں ہوگی۔ مبارک ہو جی، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اچھا جہانگیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ مجموعی طور پر کہاں پر دیکھتے ہیں اپنے اس کھیل کو، اور آپ کے خیال میں کتنا اور ٹیلنٹ موجود ہے، اور کس طرح سے اس کی آبیاری اور اس کی نشو و نما اور اس کی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے بڑی محنت سے یہ تیاری شروع کی تھی، جیسے ابھی ساتھی آپ کو بتا رہے تھے کہ ایران سے ہم نے، جب میں نے فیڈریشن سنبھالی، میں نے ایران سے تعلقات بہتر بنائے، وہاں سے کوچ ہمارے آئے۔ 2004 میں جو ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی اسلام آباد میں، وہاں 9 میں سے 7 گولڈ میڈل پاکستان نے جیتے، ٹھیک، اور ریفری نیوٹرل تھے۔ میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ریفری کوئی ساؤتھ ایشیا کا نہیں تھا۔ اس کے بعد سری لنکا میں ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی، وہاں بھی ریفری نیوٹرل تھے اور ہم نے وہاں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد انڈیا میں ساؤتھ ایشیا کراٹے چیمپئن شپ ہوئی، ہم نے وہاں بھی جیتی۔ پھر ہماری ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں ساتھی نے گولڈ میڈل حاصل کیا، جو کہ پورے ساؤتھ ایشیا ریجن میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ انڈیا نے بھی آج تک ایشیا میں گولڈ میڈل نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے یو ایس اوپن میں گولڈ میڈل لیا، 2 دفعہ کامن ویلتھ میں گولڈ میڈل لیا۔ ہمارے کراٹے کا کافی پوٹینشیل ہے، ہمیں صرف ایک کوچ اچھے مل جائیں، فارنر کوچ، کیونکہ ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہم ایشیا اور ورلڈ میں کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کوچز اور فیسلٹیز چاہیے ہوں گی، جو کہ ہمیں کسی طرح کوئی اسپانسر مل جائے یا گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے، تو انشاءاللہ ہمارے کراٹے میں بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اچھا سعدی، میں یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ٹیلنٹ کی انہوں نے بات کی ہے، اب بھارت میں ہونے والے مقابلوں کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے ہیں، جو دیگر ممالک کے کھلاڑی تھے وہاں پر آپ کے ساتھ، آپ کو تو جانتی ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے، ان کا کیا آپ کے ساتھ بات چیت رہی ہے؟ میری سری لنکا کے لڑکوں کے ساتھ بات ہوئی جو میرے ساتھ پرانے میرے دوست تھے، جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ویری ورسٹ آرگنائزیشن سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور جو جس طریقے سے انہوں نے، کیونکہ ہمارا ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ رجسٹریشن کراتے ہیں، پھر آپ کا ایک ویئنگ ٹائم ہوتا ہے، اس میں ٹائم دیا جاتا ہے، پھر ہر چیز ایک دم آرگنائزڈ ہے۔ کراٹے بہت آرگنائزڈ گیم ہے، ٹھیک ہے، اور تو وہاں پہ کیا کیا بھائی ویٹ ہو رہا ہے، کدھر ویٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں، یہیں پہ ویٹ کرو، میڈل سرمنی ہو رہی ہے، کوئی چیف گیسٹ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ وہ بالکل ایک دم اللہ کے خیال میں کوئی جھنڈا نہیں لہرایا گیا، کوئی ترانہ نہیں، کوئی خوش ہی نہ تھا۔ سری لنکن، نیپالی، بھوٹان اور بنگلہ دیشی کوئی خوش ہی نہیں تھا۔ ان کا جب آپ لوگ، ان کا بھی یہی سوال تھا انڈین کراٹے ایسوسی ایشن سے کہ ایک چیز اگر آپ آرگنائز نہیں کر سکتے پراپر وے میں، سو وائی یو آر ٹیکنگ دس سارٹ آف رسک، اور آپ کراٹے کا امیج خراب کرو، آپ اپنی کنٹری کا امیج خراب کرو، کیونکہ لوگ آپ کے پاس آئے کہ بھائی یہاں پہ آ کے ایک اچھے سے چیز ہمیں ملے گی، وہاں پہ جب آ کے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک چیز آرگنائز ہی نہیں کر پاتے، ویری ڈاؤن ٹو لیول آپ نے ایک چیز آرگنائز کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے کمپٹیشن کو، تو کوئی پسند نہیں کرتا، اور سارے بڑے اپسیٹ تھے کہ انڈیا نے بہت غلط کیا یہ چیز لے کے۔ ٹھیک ہے، اچھا بینش، یہ کوچ کس حد تک آپ کے خیال میں بڑا اچھا کوچ اگر آپ کا ہو تو اس انڈیویجول گیم میں
وہ آپ کی سکلز کو بڑے اچھے طریقے سے بڑھا سکتا ہے. بہت مطلب کوچ ہی ایک ہوتا ہے آپ کے جو پیچھے اگر کوچ اگر بیٹھا ہو فائٹ ہو رہی ہو اندر تو کوچ کو پلیئر سے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پلیئر اس مصیبت میں آئے تو اس کو میں بتاؤں اس ٹائم وہ کیسے اندر فائٹ کر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے نا ہمیں ایک فارنر کوچ جیسے انہوں نے کہا ہے اس کی بھی اس ٹائم بہت ضرورت ہے تاکہ ابھی ہم لوگ آگے نکلے تو ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے کہ کوئی فارنر کوچ آئے ہمیں ٹریننگ کروائے تاکہ ہم لوگ اور آگے جا سکیں. اچھا ملکی اور غیر ملکی کوچ فرق کیا ہے سعدی اس میں؟ فرق یہ ہے کہ لائک میں نے بتایا تھا کہ پچھلے 4 سال میں جو ہے پورے پاکستان کی سپورٹس جو ہے بہت ڈاؤن ہو گئی تھی بیکاز آف پرسنل کلیش ان پاکستان. ملکی پاکستان کی جو سپورٹس جو ہے اسی جگہ محدود ہو گئی. لائک آپ اور پیچھے جائیں تو لائک 1960s میں ہم اولمپکس کے میڈل لیتے تھے. جیسے جیسے دن آتے آگے بڑھتے رہے ہمارے میڈلز ختم ہو گئے. کیوں؟ پاکستان اسی جگہ رک گیا ہے اور دوسری دنیا جو ہے آگے بڑھ گئی ہے. نیشنل کوچز کے پاس اتنا ہی ایکسپوجر ہے جتنا انہوں نے گین کیا تھا. اب دنیا جو ہے کراٹے کے رولز یا کوئی اور گیم ہے ان کے رولز چینج ہو گئے ہیں تو آپ کو انہی سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی. اب مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کرم ہے کہ میں باہر رہتا ہوں پروفیشنل کھیلتا ہوں تو جو میں سیکھتا ہوں پاکستان آ کے ڈیلیور کر دیتا ہوں کہ یہ چیز چلے. لیکن پریکٹیکلی ہر بندے کا جا کے وہاں پہ کھیلنا اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کے آگے بڑھنے کا سب سے مین ذریعہ یہی ہے. اور کراٹے جو ہے صرف 3 منٹ کی فائٹ ہوتی ہے جس میں جیسے کہ بینش بتایا کہ کوچ کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر 10 سیکنڈ کے بھی بلینک ہو گئے نا تو آپ کا کوچ آپ کے پیچھے کے ساتھ آپ کو آپ کے پلیئر کو گائیڈ کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس وے کہ آپ یہاں ابھی ڈیفینسو کھیلیں یا آفینسو ہو جائیں یا آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ کا مینٹل لیول اس کے ہاتھ میں کنٹرول کر سکتا ہے. تو یہ ہمیں کافی ضرورت ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل کوچ آئے جو پاکستان کے کراٹے کو دوبارہ سے اوپر لا کے ایک اچھے لیول پہ کھڑا کر دیں. اچھا بینش انڈین پلیئرز کے ساتھ آپ کی کوئی گپ شپ لگی اس ایونٹ کے دوران؟ ہاں بالکل. فرسٹ ٹائم ہم گئے تھے تو کافی فرینڈس بن گئے تھے. اچھا. تو پھر وہ کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں بارڈر پہ تو حالات اتنے خراب ہے لیکن ہم لوگ تو پلیئرز ہیں ہمیں تو اپنی گیم کھیلنی ہے. اچھا. تو ایونٹ سے پہلے کی بات تھی. تو جیسے ہی ان آرگنائز تھا سب کچھ تو ان انڈین پلیئرز کا بیہیویئر بھی چینج ہو گیا تھوڑا سا. ان لوگوں نے بھی فیس ادھر کر دیا اپنا کیونکہ فائنل ہمارا انڈیا کے ساتھ آ رہا تھا تو ان کو خود بھی پتا چل رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ بھی انہوں نے بھی مطلب کہ شرمندہ تھے اندر سے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے. اچھا آپ کے ساتھ کیا تجربہ رہا انڈین پلیئرز کا؟ انڈینز ہمیشہ سے لائک میں نے جیسے پہلے ہی بتایا کہ میرے پاس آ کے انہوں نے کچھ نے ٹریننگ بھی کی ہے. ہمیشہ سے میرے فین رہے ہیں وہ لوگ کہ بھئی اس کے سعدی عباس کے جیسے ہی فائٹیں کرنی ہے یا سعدی عباس وہاں جاتا ہوں تو کافی فین فالوئنگ بھی ہے. لیکن اور جب میرے ساتھ ریفریوں نے اس طرح کیا آئی بلیو اب تک مجھے میسیجز آ رہے ہیں ان کا سوری کا میسیج آیا. میں نے کہا میرا پلیئروں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا جو مین مقصد تھا احتجاج کا آرگنائزیشن اور اس وقت کا پینل کہ اگر ایک چیز آپ ایک اپنے سٹار کے ساتھ کرتے ہو تو آپ کے لیے جو اپ کمنگ جنریشن ہے وہ کس کو فالو کرے گی. وہ کہے گی یار کہ جب ایک چیز ایسی تو ہم ٹریننگ کیوں کریں, بغیر ٹریننگ کے کوئی بھی لڑکا کے چیمپئن بن جائے گا. تو ان کا کافی میرے ساتھ اپولوجائز کرنا تھا. اب تک ان کے کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہماری طرف سے سوری, جو ہوا آپ اسے نہ کریں, آپ آگے رہیں. اور ابھی کچھ لائک ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے ہونے والی ہے تو کچھ لڑکوں نے کہا کہ ہمیں اور آپ. اچھا ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے آپ کی کیا تیاریاں؟ انشاءاللہ میں اپ کمنگ 7 کو ترکی جا رہا ہوں. میرے کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے میں کمبائنڈ ٹریننگ کروں گا 15 دن وہاں پہ استنبول میں. پھر وہیں سے میں آسٹریا چلا جاؤں گا 22 تاریخ کو. ٹھیک ہے. میری ورلڈ چیمپئن شپ انشاءاللہ 25 سے 30 تاریخ کو تک ہوگی. تو فل ہوپ ہوں کہ میں انشاءاللہ اس میں پاکستان کے لیے اچھا ٹائٹل لے لوں گا. کس حد تک مشکل ہے ورلڈ چیمپئن شپ میں توقعات کے اوپر پورا اترنا؟ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس ورلڈ چیمپئن شپ کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے ہدف کیا مقرر کر رکھا ہے؟ ورلڈ چیمپئن شپ پاکستان لائک تو امیجن کرنا ہمارے جیسے ساؤتھ ایشیا ریجن کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. لائک ڈریم کمز ٹرو, ہر کوئی امیجن کر سکتا ہے لیکن لے نہیں سکتا کیونکہ ورلڈ میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. ایک ویٹ کے اندر آپ کو پورے دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. اراؤنڈ 180 کنٹریز کی افیلیشن ہوتی ہے. تو آپ ایک کو جیتتے ہو, دوسری کو جیتتے ہو, تیسرا یہ ناک آؤٹ سسٹم ہوتا ہے. تو کم سے کم آپ نے 6 سے 7 فائٹیں کرنی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ میرا پچھلا کافی ایکسپیرینس رہا ہے. میں نے ماشاءاللہ سے ورلڈ میں 5th پوزیشن بھی حاصل کی ہے ایک بار. تو اس بار فلی ہوپ ہوں, ایکسپیرینسڈ بھی ہوں کافی ایز پر دیکھتے ہوئے. ٹرائی کروں گا کہ پاکستان کو پوڈیم تک کم سے کم لے کے جاؤں کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. میں نے پچھلے 1 سال سے میں بھی کافی اتنا گیم میں ان ٹچ نہیں رہا تھا بیکاز آف لیک آف کمپٹیشنس اور لیک آف کوچنگ اسکلس. تو اس وجہ سے لیکن پھر بھی میری ہوپس رہا ہے
اور میری پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کو پوڈیم تک لے کے جاؤں انشاءاللہ. آپ اس خاصے پر امید ہیں بالکل کہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا ضرور ہو جائے. بالکل بالکل انشاءاللہ, اور مجھے امید ہے کہ میں کر دوں گا. وہی اگین وہاں پہ وہی نیگلیکٹ آئے گا کہ میں پچھلی تو 2 ورلڈ چیمپئن شپ لڑا تھا وداؤٹ کوچ لڑا تھا, ٹھیک ہے, تو اس بار بھی مجھے کوچ کا بڑا نیگلیشن آئے گا. لیکن کافی لوگ دنیا میں مجھے پریز کرتے ہیں, مجھے پسند کرتے ہیں, تو انہوں نے کسی نے مجھے آفر کیے کہ اگر آپ کو کوچ کی والنٹیئرلی ضرورت ہوگی تو وی کین بی یور کوچ دیئر. تو لیٹس سی کہ میں کیا کرتا ہوں. ابھی انشاءاللہ ترکی جا کے میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں اپنی کیا حکمت عملی رکھوں وہاں. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا سعدی, اور بینش آپ کا بہت شکریہ. ہماری دعائیں ہیں کہ آپ آنے والے ہدف میں جو آپ نے مقرر کیا ہے وہ پاکستان کا ہدف ہے, آپ اس میں کامیابی حاصل کریں اور پاکستان کے لیے پوڈیم تک ضرور آئیں. اور جب آپ واپس آئیں تو آپ کے گلے میں کوئی اور چیز بھی ہو جس پر لوگ آپ کو یہاں پر آ کے پھولوں کے ہار بھی پہنائیں, اور آپ کی عزت افزائی بھی ہو, اور آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو, اور پاکستان کا نام بھی روشن ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ, بینش آپ کا بہت بہت شکریہ. ویسے آپ نے گفتگو سنی ہے پاکستان کے کراٹے پلیئرز کی. اسی دعا کے ساتھ ان کو ہم یہاں پر اللہ حافظ کہتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے جہاں جہاں بھی جائیں گے نہ صرف اچھے کھیل سے پاکستان کا نام روشن کریں گے, بلکہ ایک پاکستان کے اچھے سفیر کی حیثیت سے جس طرح سے انہوں نے یہاں پر بھارت میں نہ صرف اچھے کراٹے کھیلے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اچھا پیغام بھی دیا کہ اگر آپ ایونٹ اچھے طریقے سے اس کا انتظام نہیں کر سکتے, اس کی میزبانی نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو ایسے ایونٹس کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ بھی کیا کہ اگر اسی قسم کے حالات رہیں گے تو ہم دوبارہ یہاں پر کھیلنے کے لیے نہیں آئیں گے. یہ وہ فیصلہ ہے جو پاکستان کے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو کرنا چاہیے, لیکن شاید آنے والے دنوں میں وہ بھی کر سکیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید فنکار بھی ایسا کچھ فیصلہ ان کو بھی کرنا چاہیے. تو ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ٹویٹر کے کیا ٹرینڈز ہیں کرکٹ کے حوالے سے, کہ وہاں پر اس پورے ہفتے میں کھیلوں سے تعلق رکھنے والے مختلف کھلاڑیوں نے اپنی یادداشتیں کس طرح سے شیئر کی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی کھیلوں کی تنظیمیں ہیں وہ کس طرح سے ان کا ہفتہ گزرا ہے. تو سب سے پہلے جو سب سے دلچسپ اور سب سے یادگار چیز ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے. ہوم آف کرکٹ نے جو کہ لارڈس کرکٹ گراؤنڈ جس کو ہوم آف کرکٹ کہا جاتا ہے, انہوں نے ان کے آفیشیل پیج پہ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے مصباح الحق کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. Well, here comes the Pakistan captain, Misbah ul Haq, 42 years of age. Beautiful stroke. Well, I think this is the stroke of the day so far. Just touch from Misbah. Oh, well played. Well played. Can't say young man at the age he is, but that's a tremendous performance. لارڈس پر ڈیبیو کرتے ہوئے لارڈس نے کس طرح سے مصباح الحق کو خراج تحسین پیش کیا ہے یہ, اور اس کے بعد جو ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم جو کہ ان دنوں پاکستان کے ساتھ متحدہ عرب امارات میں کرکٹ سیریز کھیل رہی ہے, پاکستان نے وائٹ واش کیا ہے T20 میچز میں, اور وہاں پر ایک نہیں دو چیزیں بڑی دلچسپ ہوئیں. ایک ہم نے آپ سے پچھلے ہفتے میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, اور ایک اس مرتبہ جو ایک منفرد انداز کا ڈانس پیش کیا گیا ہے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کی طرف سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکٹ حاصل کرنے کے بعد کس طرح سے اس نے اپنے ڈانس کے ذریعے اس خوشی کا اظہار کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں بریوو اور ان کے ساتھ ان کے دیگر کھلاڑی بھی. ویسٹ انڈین کھلاڑی ہمیشہ سے ہی, آج ہی نہیں, کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ سے انہوں نے منفرد انداز کے ساتھ سیلیبریشن کی بات ہو یا وکٹ کے بعد وکٹ حاصل کرنے کے بعد کوئی ان کا انداز ہو, وہ یقیناً اس کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے جی جیمز فرینکلن کی آل ٹائم گریٹ ٹیم یا آل ٹائم فیوریٹ ٹیم جو ہے, اس حوالے سے انہوں نے کن 11 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے. Right, the openers that I've chosen is Alistair Cook and Nathan Astle. Alistair Cook, his record obviously speaks for itself in Test cricket, and Nathan Astle was an amazing one-day opener for New Zealand. My number 3 is Sachin Tendulkar, obviously one of the famous cricketers of all time, and behind him at 4 is Brian Lara, another great batsman of all time. I've gone with Rohit Sharma at number 5. His record recently has been outstanding for India, particularly in one-day cricket, and he's a devastating batsman. At 6, my all-rounder is Andrew Simons, a fantastic athlete,
in all three formats. I've really based this team around being able to survive across all three formats. At 7 I've got Brendan McCullum. He's also going to captain the team. His leading in New Zealand over the last couple of years has been great. He's going to wicket keep as well, so hopefully his back will stand up to it. At 8 I've got Harbhajan Singh, a fantastic off-spin bowler for India. I had the pleasure of playing with Budgie at Mumbai Indians. At number 9 I've got Brett Lee, a real spearhead for my bowling lineup with Mitch Johnson and Shane Bond, who are going to back him up. So a real fiery pace battery, which I hope will have batsmen jumping all over the place. So that's my all-time. ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऑल टाइम फेवरेट उन्होंने अपनी टीम दी है। इसमें कई एक बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। अब आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान आईसीसी के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिसमें वो स्कोर्स जो मैचेस चल रहे होते हैं या जो भी उनके नताइज होते हैं उस हवाले से अपडेट करते रहते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जिसमें 3-0 से पाकिस्तान ने जो सीरीज़ जीती उसके ऊपर ये मोहम्मद हफीज़ की ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सरफराज अहमद और इमाद वसीम को मुबारकबाद दी है। या आईसीसी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जिस पे एक मरतबा से फिर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ऑफ स्पिनर अश्विन को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान ए ने 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। उमर अमीन इस पर अपने ऑफिशियल जो उनका ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर अपडेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उमर अमीन जो कि पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं। ये नजम सेठी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह हैं और उसके साथ साथ वो चेयरमैन पीएसएल और एग्जीक्यूटिव कमेटी भी हैं, वो मैन ऑफ द मैच देते हुए आमिर खान बॉक्सर आमिर खान के साथ और सरफराज अहमद के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात में जब वो मौजूद थे। या वक़ार यूनुस के हवाले से वक़ार यूनुस ने मुबारकबाद दी रविचंद्रन अश्विन को और उसके बाद उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया रविचंद्रन अश्विन का। और मिसबाहुल हक के हवाले से ये ट्वीट आपके सामने है। अब मुश्ताक अहमद जो कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान टीम के साथ कोचिंग भी करते हैं, वो पाकिस्तान खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान टीम की मुत्तहिदा अरब अमारात में कामयाबी के बाद जो कि 3-0 से हासिल की। कामरान अकमल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को उन्होंने इसको टैग किया है सरफराज अहमद को और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के साथ भी पाकिस्तान टीम की 3-0 से कामयाबी के बाद वर्ल्ड चैम्पियन T20 फॉर्मेट के। और ये अब आप अदनान अकमल की देख सकते हैं जिसमें उन्होंने तस्वीर शेयर की हैं अपने साहबजादे के सालगिरह के हवाले से। आप देख सकते हैं कि आलियान अदनान की वो सालगिरह मना रहे हैं। यहाँ पर आप सरफराज अहमद का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जिसमें वो नज़र आ रहे हैं ट्रॉफ़ी उठाए हुए 3-0 से जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और ये मुसलसल चौथी इस फॉर्मेट में बहसीत कप्तान कामयाबी थी। ये लॉर्ड्स ग्राउंड ने लॉर्ड्स का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट लॉर्ड्स ग्राउंड का जिसमें मिसबाहुल हक को खराज तहसीन पेश किया गया कि उन्होंने जिस तरह से डेब्यू के ऊपर मिसबाह ने जो डेब्यू था उनका लॉर्ड्स पर वहाँ पर सेंचुरी स्कोर की। खालिद लतीफ़ और शर्जील खान के हवाले से आप देख सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कि फ़नी मूवमेंट्स के हवाले से उन्होंने यहाँ पर शेयर की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। तो ये मजमूई तौर पर जो दिलचस्प चीज़ें रही हैं वो आपके सामने पेश की जा रही हैं। मज़हर अरशद ये अदाद शुमार के माहिर माने जाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान टीम के हवाले से एक शेयर किया स्टैट के पाकिस्तान ने 150 से ज़ायद रन स्कोर करते हुए 27 मैचेस में से 24 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। साहिबजादा शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देते हुए 3-0 से पाकिस्तान की कामयाबी के बाद शाहिद खान आफरीदी भी खुश हैं और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी जिस तरह का उन्होंने मुजाहरा किया है उस पर यहाँ पर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की MPA हिना भट्ट साहिबा ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रही हैं। 3-0 की कामयाबी के बाद इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है जिस तरह बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। तो मजमूई तौर पर जितने भी लोग इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको अहमद शहजाद नज़र आ रहे हैं, ये भी खासे खुश हैं। इनको पाकिस्तान में दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको सिलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यहाँ पर ये भी मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुत्तहिदा अरब अमारात में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ शहजाद राय। और ये लॉलीवुड लाइव से एक शेयर हुआ ट्वीट यहाँ पर सोहेल तनवीर ने अपने भाई को की है, उनके नाम की अपनी परफॉर्मेंस जो उन्होंने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। आप WTA के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी देख सकते हैं कि
یہاں پر کس طرح سے یہ معین علی آپ کو آپ نظر آ رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر کہ جس طرح سے انہوں نے کچھ تصاویر اپلوڈ کی ہیں وزٹ کے بعد. کامران اکمل کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے ایک مرتبہ سے پھر, اور محمد رضوان پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں اور خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں. کراچی کنگز کی طرف سے آپ کو ایک ٹویٹ نظر آ رہی ہے, یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے حوالے سے. جیک کیلس بہترین کرکٹر عصر حاضر کے, انہوں نے کس طرح سے اپنے, اور یہاں پر فیصل اقبال بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, پی سی بی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو چیزیں. اور یہ وہ مجموعی طور پر دلچسپ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں. اب ہم ان تمام دلچسپ چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ ہفتے کچھ نئی چیزوں کے ساتھ, کچھ دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ اور کامنٹس کے ساتھ اور دیگر کھیلوں کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.